خوش آمدید. ذرا تصور کریں کہ ایک دور افتادہ قلعے میں موت کے سائے تلے قید ایک انسان موجود ہے. اور جس کے پاس کوئی جدید لیبارٹری بھی نہیں ہے. بالکل، نہ کوئی لیبارٹری، نہ کوئی دوربین، اور نہ ہی معاونین کی کوئی فوج. اس کے ہاتھ میں صرف لکڑی کا ایک تختہ ہے، زاویہ ناپنے کا ایک سادہ سا آلہ، اور سامنے ایک پہاڑ کی چوٹی سے افقاً نظارہ ہے. اور محض ان چند چیزوں سے وہ کمال کر دیتا ہے. بالکل، ان چند چیزوں کی مدد سے وہ انسان پوری زمین کا حجم اور قطر بالکل درست ناپ لیتا ہے، وہ بھی آج کے جدید سیٹلائٹ سے صدیوں پہلے. تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہمارے پاس موجود ماخذات، جن میں تاریخی دستاویزات، ان کی اپنی کتابیں اور جدید سائنسی تجزیے شامل ہیں، انہی کا ایک انبار موجود ہے. ہمارا مقصد صرف سوانح عمری پڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کیسے جنگوں اور دربدری کے بیچ ایک انسان نے کائنات کو ناپنے کا باقاعدہ سائنسی طریقہ کار وضع کیا. آج ہم تاریخ کے اس عظیم دماغ ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی کی دنیا میں اتر رہے ہیں. لیبارٹریوں میں پروان چڑھتی ہے. ہاں، عام طور پر یہی تصور ہے. لیکن البیرونی کی کہانی اس مفروضے کو مکمل طور پر غلط ثابت کرتی ہے. آج کے اس دور میں جہاں ہمہ وقت معلومات کی بہتات، یا جسے ہم انفارمیشن اوورلوڈ کہتے ہیں، اس کا سامنا رہتا ہے، البیرونی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف معلومات کا انبار ہونا کافی نہیں ہے. صحیح. بلکہ ان معلومات کو پرکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اصل چیز ہے. انہوں نے محض سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے ٹھوس مشاہدہ، تجربہ اور استدلال کو اپنی بنیاد بنایا. اور یہ ایک ایسا سبق ہے جو آج پہلے سے کہیں زیادہ ضروری محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا. اگر ہم ان کے بچپن پر نظر ڈالیں تو یہ کسی فلمی کہانی یا سپر ہیرو کی ابتدا جیسا لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. خوارزم کے مضافاتی علاقے بیرون میں ایک یتیم بچہ اپنی والدہ کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں چن کر گزر بسر کر رہا ہے. اب غربت کا یہ عالم ہے، لیکن اس بچے میں ایک عجیب سی بات ہے. اسے تتلیوں، پھولوں اور پودوں کا مشاہدہ کرنے کا جنون ہے. اور اسی جنون نے اس کی زندگی بدلی. ہاں، پھر ایک دن جنگل میں اس کی ملاقات ایک یونانی ماہر نباتات سے ہوتی ہے جو نایاب پودے کھٹے کر رہا ہے. البیرونی جب اسے پودے جڑ سے اکھاڑتے دیکھتا ہے تو باقاعدہ غصے میں آ کے احتجاج کرتا ہے کہ بھئی وہ ان معصوم پودوں کی جان کیوں لے رہا ہے. اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے تاریخ کا دھارا بدلتا ہے. کیونکہ دیکھیں، وہ یونانی ماہر اس بچے کے غصے پر چڑھنے کے بجائے مسکراتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ وہ یہ پودے تباہ نہیں کر رہا، بلکہ انسانوں کے لیے ادویات بنانے کی خاطر جمع کر رہا ہے. واہ! اس ایک بات نے البیرونی کے ذہن میں علم کی افادیت کا بیج بو دیا. اس استاد نے اس بچے کے اندر چھپے تجسس کو پہچان لیا اور اسے اپنا شاگرد بنا لیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے البیرونی کو نہ صرف پودوں کی ساخت بتائی، بلکہ اسے 4 مختلف زبانیں، عربی، فارسی، یونانی اور سریانی سکھائیں. ایک سیکنڈ رکیے ذرا، یہ واقعی بہت بڑی بات ہے. ایک 11 سالہ بچہ جو لکڑیاں چن رہا تھا، اسے اچانک اتنی زبانیں کیوں سکھائی جا رہی ہیں؟ اور اس کا ان کی سائنسی سوچ سے کیا تعلق ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ زبانیں محض بات چیت کا ذریعہ نہیں ہوتی. یہ دنیا کو دیکھنے کی مختلف اینکیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں، اس دور میں عربی مذہب اور ابھرتی ہوئی سائنس کی زبان تھی، فارسی مقامی اور ثقافتی زبان تھی، جبکہ یونانی اور سریانی کا مطلب یہ تھا کہ قدیم یونانی فلسفہ، ارسطو، افلاطون اور قدیم طب کے اصل نسخے اب اس بچے کے لیے کھل چکے تھے. ڈائریکٹ سورس تک رسائی مل گئی. بالکل. اس استاد نے اسے صرف پودوں کے نام نہیں بتائے، بلکہ اسے دنیا بھر کے علوم کے دروازوں کی چابیاں تھما دیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک استاد کی وجہ سے البیرونی کا ذہن ایک مقامی لکڑہارے کے بچے سے نکل کر ایک عالمی طالب علم کے ذہن میں تبدیل ہو گیا. بالکل صحیح کہا. لیکن پھر 14 سال کی عمر میں جب وہ یونانی استاد واپس جاتا ہے تو وہ البیرونی کو شاہی خاندان کے ایک ماہر فلکیات اور ریاضی دان امیر ابو نصر منصور کے حوالے کر دیتا ہے. سفر زمین کے پودوں سے ہٹ کر اچانک آسمان اور ستاروں کی طرف مڑ گیا. جی ہاں، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں ان کا باقاعدہ سائنسی طریقہ کار شکل اختیار کرنے لگا.
منصور نے انہیں ستاروں کی چال، ریاضی اور جیومیٹری کے اصول سکھائے۔ صحیح۔ اور البیرونی کا نظریہ یہ بن گیا کہ کائنات کا ہر علم، چاہے وہ زمین کا ہو یا آسمان کا، وہ ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ وہ صرف کتابیں پڑھنے والے انسان نہیں تھے، وہ جو بھی پڑھتے تھے اسے تجربے کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے تھے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو ماخذ پڑھے ان کے مطابق البرونی نے محض 19 سال کی عمر میں سورج کے سائے کا حساب لگا کر اپنے شہر کا ارض البلد یعنی لیٹیٹیوڈ بالکل درست ناپ لیا تھا۔ یہ کمال کی بات ہے۔ ذرا سوچئے، آج کے نوجوانوں کو اسکول میں جیومیٹری کتنی مشکل لگتی ہے، اور یہ لڑکا بغیر کسی ڈیجیٹل نقشے یا سیٹلائٹ کے صرف ایک انگوٹھی نما آلے سے شہر کا جغرافیائی مقام ناپ رہا ہے۔ یہ طریقہ کار کام کیسے کرتا تھا؟ میں بتاتی ہوں، اسے ہم بہت سادہ انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں ایک سیدھا ڈنڈا زمین پر گاڑ دیا جائے۔ اب دن کے مختلف اوقات میں سورج کی روشنی سے اس ڈنڈے کا سایہ بنتا ہے نا؟ جی بالکل بنتا ہے۔ دوپہر کے وقت جب سورج اپنے عروج پر ہوتا ہے، اس سائے کی لمبائی سب سے کم ہوتی ہے۔ اب چونکہ زمین گول ہے، اس لیے اگر کوئی خط استوا یعنی ایکویٹر پر ہوگا تو سائے کا زاویہ کچھ اور ہوگا، اور اگر شمال کی طرف کسی شہر میں ہوگا تو زاویہ مختلف ہوگا۔ اچھا۔ تو البیرونی نے ایک انگوٹھی نما آلے جس پر باقاعدہ ڈگریاں بنی ہوئی تھیں، اس کی مدد سے عین دوپہرے کے وقت اس سائے کا زاویہ ناپا، اور پھر جیومیٹری کی مدد سے حساب لگایا کہ ان کا شہر خط استوا سے کتنا دور ہے۔ یہ محض ایک ریاضی کا سوال حل کرنا نہیں تھا، یہ کائنات میں اپنی جگہ تلاش کرنے کا ایک ٹھوس سائنسی طریقہ تھا۔ زبردست۔ لیکن پھر اس علم اور سکون کے دور کو سیاسی ہنگاموں کی نظر لگ گئی۔ خوارزم میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ہاں، وہ بہت مشکل دور تھا۔ 23 سال کا یہ نوجوان جس کا ذہن آسمان کی وسعتیں ناپ رہا تھا، اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرار ہونا پڑا۔ البرونی نے اپنا سارا پیسہ اپنی والدہ کو دیا اور خود دربدر ہو کر تہران کے قریب رے کے علاقے میں چلے گئے۔ وہاں اتنی شدید غربت کا سامنا کرنا پڑا کہ لوگ اس کے حلیے کی وجہ سے اسے پاگل سمجھتے تھے۔ بالکل، لیکن اس تمام انتشار کے باوجود وہ بخارا پہنچنے میں کامیاب ہوئے، اور وہاں تاریخ کی ایک بہت ہی دلچسپ ملاقات ہوئی۔ ابن سینا کے ساتھ نا؟ جی ہاں، بخارا اس وقت علم و ادب کا مرکز تھا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، البرونی کی عمر اس وقت لگ بھگ 26 سال تھی اور ابن سینا کی عمر صرف 18 سال۔ واہ، 18 سال! یہ دونوں بعد میں اپنے اپنے میدان کے بے تاج بادشاہ بنے، اور ان دونوں کے درمیان خط و خطابت اور طویل مباحثوں کا ایک زبردست سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ملاقات میرے لیے اس پورے مطالعے کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ ہم دو ایسے نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں جو آج سے 1000 سال پہلے بیٹھے حرارت، روشنی اور آواز کی نوعیت پر بحث کر رہے ہیں۔ بالکل۔ مجھے ان کے مباحثے کی وہ بات سب سے زیادہ چونکا دینے والی لگی جہاں وہ روشنی اور آواز کی رفتار پر بحث کر رہے تھے۔ البرونی نے کیسے ثابت کیا کہ روشنی کی رفتار آواز سے زیادہ ہے؟ دیکھیں، البیرونی کا استدلال انتہائی منطقی اور مشاہدے پر مبنی تھا۔ انہوں نے آسمانی بجلی یعنی طوفان کی مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ جب آسمان پر بجلی چمکتی ہے تو ہم اس کی روشنی کو پہلے دیکھتے ہیں اور بادلوں کی گرج یعنی آواز ہمیں بعد میں سنائی دیتی ہے۔ ارے ہاں، یہ تو ہم سب دیکھتے ہیں۔ بالکل، حالانکہ دونوں ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ پر پیدا ہوتے ہیں۔ اس سادہ سے مشاہدے سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ روشنی کے سفر کرنے کی رفتار آواز سے کئی گنا زیادہ تیز ہے۔ ذرا سوچیں، یہ وہ دور تھا جب اس طرح کے طبیعیاتی تصورات کا وجود تک نہیں تھا۔ واقعی کمال کی سادگی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بخارا کے اسی دور میں انہوں نے 12 مختلف معدنیات جیسے سونا، چاندی، تانبا، پارا وغیرہ کا مخصوص وزن یعنی اسپیسیفک گریوٹی بھی ناپا۔ جی بالکل۔ اور ماخذات بتاتے ہیں کہ وہ پیمائش آج کی جدید کیمسٹری سے حیرت انگیز حد تک قریب ہے۔ لیکن مجھے یہ طریقہ سمجھائیں، انہوں نے یہ کیا کیسے؟ مطلب ان کے پاس کوئی جدید ترازو تو نہیں تھا؟ اس کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی خاص مخروطی یعنی کون کی شکل کا برتن استعمال کیا۔
اسے آرشیمیدس کے اس مشہور واقعے سے جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر پانی سے لبالب بھرے ہوئے ٹب میں بیٹھا جائے تو جسم کے حجم کے برابر پانی ٹب سے باہر گر جائے گا۔ صحیح، ڈسپلیسمنٹ کا قانون؟ بالکل وہی۔ البیرونی نے یہی اصول استعمال کیا۔ انہوں نے برتن کو ایک خاص سطح تک پانی سے بھرا اور پھر اس میں مختلف دھاتیں ڈالیں۔ جتنا پانی باہر گرتا تھا وہ اسے ایک ترازو میں انتہائی احتیاط سے تول لیتے۔ تو پانی کے وزن کا موازنہ اس دھات کے وزن سے کر کے وہ اس دھات کی کثافت یا ڈینسٹی نکالتے تھے؟ بالکل، اور یہی کام بعد میں مینڈلیف کے پیریوڈک ٹیبل کی بنیاد بنا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو مطلب ایک عجیب سی بات سامنے آتی ہے۔ ایک انسان جو مسلسل جنگوں کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ چکا ہے، جو پناہ گزین ہے، وہ اتنے پرسکون انداز میں بیٹھ کر ایک ایک قطرہ پانی تول رہا ہے۔ یہی تو کمال ہے۔ عام انسان تو ایسی صورتحال میں اپنی بقا اور روٹی کی فکر میں ہی پاگل ہو جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو البیرونی کو عام سائنسدانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ ان کے لیے سائنس کوئی فارغ وقت کا مشغلہ نہیں تھا، یہ انتشار کے دور میں ان کی پناہ گاہ تھی۔ جب باہر کی دنیا میں تلوانیں چل رہی تھیں اور حکومتیں گر رہی تھیں تو ان کا ذہن کائنات کی ترتیب اور منطق میں سکون تلاش کر رہا تھا۔ علم ان کے لیے ذہنی بقا کا ذریعہ تھا۔ بالکل، اور جلد ہی اس ذہنی بقا کا سب سے بڑا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ سیاسی حالات نے ایک بار پھر پلٹا کھایا۔ ہاں، سلطان محمود غزنوی کا خوارزم پر حملہ۔ جی، سلطان نے خوارزم فتح کر لیا۔ البیرونی کو، جو اس وقت وہاں موجود تھے، دیگر امراء کے ساتھ قیدی بنا لیا گیا۔ ان پر مختلف الزامات لگے اور وہ موت کے منہ سے بال بال بچ کر نندنا کے قلعے میں، جو آج کے پاکستان میں ہے، نظر بند کر دیے گئے۔ اور یہی وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، ایک قیدی کا پوری زمین کا محیط ناپ لینا۔ مجھے اب تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں تو آپ ایک گول سیارے کی پیمائش کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ واقعہ ریاضی کی تاریخ کے سب سے شاندار ابواب میں سے ایک ہے۔ البیرونی نے انتہائی پیچیدہ حساب کو چند بنیادی جیومیٹری کے اصولوں میں سمیٹ دیا۔ اسے اس طرح تصور کریں، البیرونی نندنا کے ایک پہاڑ پر کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک خاص زاویہ ناپنے والے آلے، جسے استرولاب کہتے ہیں، اس کی مدد سے اس پہاڑ کی بالکل درست اونچائی ناپتے ہیں۔ اچھا، تو پہاڑ کی اونچائی آ گئی، اب زمین کا حجم کیسے نکلے گا؟ اب وہ پہاڑ کی چوٹی سے بالکل سیدھا افق یعنی ہورائزن کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب چونکہ زمین گول ہے، اس لیے افق کی لکیر ان کی آنکھ کی بالکل سیدھ میں نہیں ہوتی، بلکہ تھوڑی سی نیچے کی طرف جھکی ہوتی ہے۔ کویچر کی وجہ سے۔ بالکل۔ البیرونی نے اس جھکاؤ کے زاویے کو انتہائی درستگی سے ناپا۔ اب ان کے ذہن میں ایک خیالی تکون یعنی ٹرائنگل موجود تھی۔ اس تکون کا ایک کونا پہاڑ کی چوٹی تھا، دوسرا کونا وہ افق کی لکیر تھی، اور تیسرا کونا زمین کا بالکل مرکز تھا۔ واہ! چونکہ وہ پہاڑ کی اونچائی اور افق کے جھکاؤ کا زاویہ جانتے تھے، انہوں نے علم مثلثیات یعنی ٹریگنومیٹری کے پیچیدہ فارمولے استعمال کر کے اس تکون کے تیسرے کونے یعنی زمین کے مرکز تک کا فاصلہ نکال لیا۔ یہ تو واقعی دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ مطلب محض اس ایک زاویے کے جھکاؤ سے انہوں نے زمین کا ریڈیس یعنی رداس نکال لیا۔ بالکل، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو محیط یعنی پوری زمین کا چکر انہوں نے نکالا، وہ آج کے جدید ترین سیٹلائٹ اور لیزر کے ذریعے ناپی گئی پیمائش سے صرف 14 کلومیٹر کے فرق پر تھا۔ صرف 14 کلومیٹر! یہ ایک ایسی درستی ہے جسے سن کر واقعی آج کے ماہر دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر مشاہدے کی طاقت ہو تو ذہن ہی سب سے بڑی لیبارٹری بن جاتا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی اس غیر معمولی ذہانت نے خود ان کو قید کرنے والے سلطان محمود غزنوی کو بھی متاثر کر دیا۔ ہاں، سلطان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام قیدی نہیں ہے۔ اس نے انہیں قید سے نکالا اور اپنے ساتھ ہندوستان کی فوجی مہمات پر لے جانا شروع کر دیا۔ بالکل۔ ہندوستان جا رہے ہیں، مقامی لوگ ظاہر ہے اس فوج سے خوفزدہ ہوں گے، تو پھر انہوں نے وہاں کے پنڈتوں اور عالموں کا اعتماد کیسے جیتا؟ اور وہ جو مشہور کتاب ہے تحقیق مال ہند، وہ کیسے لکھی گئی؟
دیکھیں، یہیں ہمیں البیرونی کے کردار کی وہ عظیم خصوصیت نظر آتی ہے جسے آج ہم بشریات یا اینتھروپولوجی کہتے ہیں۔ جب وہ ہندوستان گئے تو انہوں نے ایک فاتح یا مغرور درباری کا لبادہ اتار دیا۔ انہوں نے سنسکرت زبان سیکھی جو وہاں کے علوم کی زبان تھی۔ وہ ہندو پنڈتوں کے پاس ایک طالب علم کی حیثیت سے بیٹھتے تھے۔ وہ سیاسی تعصبات کو ایک طرف رکھ کر خالصتاً علمی سطح پر ان کے عقائد اور ریاضیاتی کامیابیوں پر بحث کرتے تھے۔ مطلب وہ سیاست کو علم سے بالکل الگ رکھ رہے تھے، اور انہوں نے صرف ان کا علم لیا ہی نہیں بلکہ تبادلہ بھی کیا۔ جی ہاں، ذریعے ہی عرب دنیا میں متعارف کرائے گئے تھے۔ بالکل۔ ان کا ماننا تھا کہ مفاہمت خوف اور وہم کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقائق اور دلیل کی بنیاد پر ہی قائم ہو سکتی ہے۔ تحقیق مال الہند کسی فاتح کا پروپیگنڈا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک غیر جانبدار مبصر کی لکھی ہوئی ایسی جامع دستاویز ہے جسے آج بھی ہندوستان کی قدیم تاریخ سمجھنے کے لیے سب سے معتبر ماخذ مانا جاتا ہے۔ زبردست۔ اچھا، ہندوستان کے اسی دور کے حوالے سے مخوضات میں ایک بہت ہی سنسنی خیز واقعہ ملتا ہے۔ وہ ولگا ندی والا؟ ہاں، غزنی کے دربار میں ولگا ندی کی طرف سے ترک تاجروں کا ایک وفد آتا ہے۔ وہ سلطان محمود کو بتاتے ہیں کہ ان کے علاقے سے دور شمال میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات ہوتی ہے، یعنی قطب شمالی کا علاقہ۔ اور سلطان غصے میں آ جاتا ہے؟ بالکل، سلطان اسے کفر قرار دیتا ہے۔ یہ واقعہ مجھے اس لحاظ سے اہم لگا کہ اس دور میں بادشاہ کو جھٹلانا، اور وہ بھی مذہبی کفر کے فتوے کے سامنے، یہ تو سیدھا موت کو دعوت دینا تھا۔ جی ہاں، یہ البیرونی کی سائنسی دیانت کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اس وقت مروجہ عقیدہ یہی تھا کہ سورج کا روزانہ نکلنا اور غروب ہونا ہی ایک کائناتی اصول ہے جس سے نمازوں اور روزوں کا تعین ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے اس جلالی بادشاہ کو کاہل کیسے کیا، وہ بھی اپنی گردن بچاتے ہوئے؟ میں بتاتی ہوں۔ انہوں نے ایک انتہائی متوازن طریقہ اختیار کیا۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے زمین کا ایک گلوب استعمال کیا۔ انہوں نے سلطان کو ماڈل پر سمجھایا کہ زمین اپنے محور پر تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے۔ اچھا، جب یہ جھکی ہوئی زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو شمال کا ایک حصہ ایسا آتا ہے جو مہینوں تک سورج کے سامنے ہی رہتا ہے۔ یہ کوئی جادو یا کفر نہیں بلکہ خالص جغرافیہ ہے۔ واہ! اور سب سے کمال کی بات یہ تھی کہ انہوں نے سلطان کے مذہبی خدشات کو دور کرنے کے لیے قرآن کی سورۃ الکہف کی ایک آیت کا حوالہ دیا جس میں ایک ایسی قوم کا ذکر ہے جن پر سورج کی دھوپ کے سوا کوئی پردہ نہیں رکھا گیا۔ کیا بات ہے! اس طرح انہوں نے ایک سائنسی حقیقت کو گلوب کے ذریعے ثابت بھی کیا اور کسی بحث میں پڑے بغیر بادشاہ کو مطمئن بھی کر دیا۔ کمال ہے، یہ خالص سائنسی اصول کی فتح تھی۔ پھر اس کے بعد سلطان محمود کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے سلطان مسعود کا دور آتا ہے جو قدرے علم دوست تھا۔ بالکل، اور یہ دور البیرونی کی زندگی کا آخری لیکن سب سے شاندار باب ہے۔ ہم نے ماخذات میں پڑھا ہے کہ اسی دور میں انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب القانون المسعودی لکھی تھی، اور اس کتاب میں انہوں نے یورپی سائنسدانوں جیسے کوپرنکس سے 6 صدیاں قبل ہی اس بات پر بحث کی تھی کہ زمین اپنے محور پر گھومتی ہے اور سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ جی بالکل، اور انہوں نے کشش ثقل یعنی گریوٹی کا تصور بھی پیش کیا تھا۔ یہ کتاب فلکیات، ریاضی اور جغرافیہ کا ایک ایسا انسائکلوپیڈیا تھی جس نے صدیوں تک دنیا کی رہنمائی کی۔ اور سلطان مسعود اس سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے انعام کے طور پر چاندی کے سکوں سے لدا ہوا ایک پورا ہاتھی البیرونی کی خدمت میں بھیجا۔ اور البیرونی نے کیا کیا؟ یہی تو، یہاں ہم البیرونی کے کردار کا وہ پہلو دیکھتے ہیں جو آج کی دنیا کے لیے ایک صدمہ ہو سکتا ہے۔ ایک انسان جس نے زندگی بھر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، وہ اس چاندی کے ہاتھی کو واپس لوٹا دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ میں علم کی خدمت علم کے لیے کرتا ہوں، مال کے لیے نہیں۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ یہ ان کے کردار کی بلندی تھی۔ اس سے یہ اہم پہلو سامنے آتا ہے کہ ان کے نزدیک علم محض شہرت یا دولت کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، وہ کائنات کے حقائق جاننے کے متلاشی تھے۔ صحیح۔ ان کی بے لوث خدمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عمر کے آخری حصے میں جب برسوں تک سورج کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے ان کی بینائی تقریباً ختم ہو چکی تھی، تب بھی انہوں نے ادویات پر ایک ضخیم کتاب السیدانہ لکھوائی۔
ہاں، جس میں انہوں نے پودوں کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا۔ بالکل، وہ جسمانی طور پر کمزور ہو چکے تھے، لیکن ان کا ذہن آخری سانس تک متحرک تھا۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آج ترک، افغان، ایرانی اور عرب سب کیوں البیرونی پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ ان کی شخصیت کسی ایک خطے یا قوم کی جاگیر نہیں تھی، بلکہ وہ پوری انسانیت کا مشترکہ ورثہ تھے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ البیرونی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ مختلف زبانیں، ثقافتیں اور نظریات جب آپس میں ملتے ہیں اور کھلے ذہن کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو ہی ہم ایک وسیع تر حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کے اختتام پر ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر ضرور غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر 1000 سال قبل البیرونی سیاسی ہنگاموں، قید اور انتہائی محدود وسائل کے باوجود محض ایک لکڑی کے تختے اور ریاضی کے علم سے پوری زمین کا حجم بالکل درست ناپ سکتا تھا، تو آج جب ہمارے پاس پوری دنیا کا علم اور جدید ٹیکنالوجی ہماری جیبوں میں قید اسمارٹ فونز میں موجود ہے، ہم کون سی نئی دنیایں اور کون سے نئے راز دریافت کر سکتے ہیں؟ اگر ہم بھی کائنات کو البیرونی جیسی گہری، غیر متزلزل اور بے لوث توجہ سے دیکھنا شروع کر دیں، سوچئے گا۔ ایسی ہی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔